سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا، وہ شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان جو اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں نماز جمعہ کے بہانے اسلام کے نئے سال کا پہلا مہینہ اور پہلا جمعہ اور 2 تاریخ ماہ محرم کی، اس میں ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اور ساتھ ہی نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ محترم حضرات، اسلام کے سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 12واں مہینہ ماہ ذی الحجہ کا ہے، اور وہیں اسلام کے سال کے 12 مہینوں کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مذہب اسلام اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو بڑی خوش نصیبی بخشی، خوش نصیب بنایا کہ مذہب اسلام میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، اور اللہ کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مذہب اسلام میں داخل کیا رکھا، جس سے ہم مومن بنے، عام طور پر مسلمان۔ اسلام کے سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12واں مہینہ جو ہو تو ماہ ذی الحجہ، پہلا مہینہ ماہ محرم، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام،
قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام. قربانی پر شروع ہو رہا ہے، قربانی پر جو تو اس کی انتہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تمام ہو رہا ہے قربانی پر. ہم سمجھنے سے قاصر ہوئے کہ ماہ محرم، ماہ ذی الحجہ، اگر ماہ ذی الحجہ کی تاریخ پوچھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی خاص و عام مسلمان کہیں گے ماہ ذی الحجہ میں قربانی ہوئی، لیکن ماہ ذی الحجہ میں ہوئی یہ نہیں بتا سکیں گے. ہاں 10 تاریخ کو اسلام کے سال کے مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کا عمل ہوا یہ کہیں گے، لیکن سال کا یہ 12واں مہینہ تھا اور ماہ ذی الحجہ تھا یہ ہم نہیں کہہ پائیں گے، کیوں تو ہمارا وہ جو تو دستور ہی نہیں رہا، ہم اس رابطے میں نہیں رہے کہ ہم اسلام کے مہینوں کی بھی گنتی کرتے چلے اور اسلام کے مہینوں کی تاریخوں کی بھی ہم گنتی کرتے چلے. صرف ایک ایسا ماہ مبارک ہے اسلام کے جو تو 12 مہینوں میں، جس مہینے کی ہمیں جو تو تاریخ بھی یاد رہتی ہے اور وقت بھی یاد رہتا ہے، اور وہ ماہ مبارک ہے ماہ رمضان المبارک. باقی مہینوں کی ہمیں کوئی تاریخ یاد نہیں رہتی اور باقی مہینوں کے ہمیں نام کا بھی پتہ نہیں ہے. تو ماہ ذی الحجہ جو گزرا ہوا مہینہ تھا، 12واں مہینہ تھا، اس 12ویں مہینے کی 10 تاریخ ہے، چاند کی 10 تاریخ ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خواب اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا اس کو جو تو پورا کرنے کے لیے اپنے فرزند عزیز، اپنے لخت جگر نور نظر شہزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے پیش کر دی. یہ قربانی ہمیں یاد ہے کہ نہیں بچوں؟ یاد ہے نا؟ تو اس میں فربا گوشت کھانے کو ملتا، اچھا گوشت کھانے کو ملتا، اچھے سے اچھے جانور خریدے جاتے اور نام بھی ہوتا. پتا کیا جلیل کوئی نام ہے؟ جلیل بھی کو نہیں پتا، یہ تو کنجوس آدمی ہے. نام ایسے ہوتا، آپ ذرا شہروں کے بازاروں میں جب نکلیں گے تو ایک بکرے کی قیمت 10 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور 10 لاکھ روپے کی جو بکرا خرید رہا ہے اس کا نام ہو رہا ہے کہ اتنا جو تو بھاری آدمی ہے اور 10 لاکھ روپے کا بکرا خرید لیا. آپ نے جلیل بھی کہنے سنے 10 لاکھ روپے کا بکرا بولو تو ہمارا تو جنازہ ہے کہ نہیں؟ 10 لاکھ روپے کا بکرا خریدا جا رہا ہے، 25 لاکھ روپے کا کوئی بڑا جانور خریدا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام بھی ہو رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. اس طریقے سے ہمیں یاد ہے 10 تاریخ ہمیں جو تو گزرے ہوئے مہینے کی یاد ہے کہ 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کی عید منائی اور قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی. ہمیں جو قربانی ہم نے پیش کی، کبھی اس پہ غور و فکر کیا کہ یہ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کی گئی تھی مسلمانوں، نہ کہ گوشت کھانے کے لیے؟ اگر گوشت کھانا مقصود ہوتا تو دمبا پہلے سے ہی حاضر آ جاتا، اسماعیل کی ضرورت نہیں تھی. اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میرا پیارا خلیل میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز جو تو دے سکتا ہے یا نہیں، قربان کر سکتا ہے یا نہیں. تو دنیا نے دیکھا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کیا اور قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں جو تو حاضر آ گئے اور وہاں حاضر آ کر قربانی پیش کی. ہوا یہ بھائی پچھلے بار آپ لوگ یہ بیان سن چکے ہو، ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو تو ابراہیم اپنے پیارے خلیل کی جو تو اس ادا کو پسند فرمایا اور پسند فرما کر سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ، یہ میرا پیارا خلیل اپنے جو تو فرزند عزیز اپنے شہزادے کو میری راہ میں میری مرضی کے لیے میری رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے،
بچے کو بازو ہٹا دو اسماعیل کو اور جنت الفردوس سے دمبا پیش کر دو. کامیابی و کامرانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم چوم گئی. یہ قربانی ہمیں یاد ہے. ایک معاملے سے جو تو معاملہ نہیں چلے گا, دونوں پہلو دیکھنا ہوگا. قربانی ادا ہوئی کیا؟ اللہ نے جو قربانی مانگی تھی وہ ادا ہوئی کیا؟ سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان ہے کہ ادا ہوئی کیا؟ کہیں گے دمبا جو تو ذبح ہو گیا, قربانی ادا ہو گئی. نہیں, یہ تو اللہ نے ان کی ادا کو اور اپنی محبت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب دیکھا کہ میری رضا کے لیے اتنی بڑی پہل کر گیا میرا جو تو خلیل, اس لیے جبرائیل کو حکم دے دیا کہ دمبا حاضر کرو. باقی رہی. وقت بہت کم ہوتا ہے, جمعہ میں بہت کم وقت ہوتا ہے, اور ہم سب کام والے لوگ ہیں. کوئی مفت لال فائن مل کا جو تو مینیجر ہے, کوئی ڈگ جام کا ہے, کوئی ریمانڈ کا ہے, کوئی گوالیار کا ہے نا. یہاں پہ سب بڑے بڑے جو تو بیٹھے ہوئے, سب کمپنی والے لوگ ماشاءاللہ, انڈسٹریل ایریے والے. تو اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں, ورنہ مشینیں جل جائے گی ہماری, زیادہ وقت ہو گیا. کسی موقع سے انشاءاللہ العزیز شکلمبا شریف میں ماہ محرم ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ العزیز اگر سننا چاہتے ہو اور اہل بیت کی محبت ہے تو عشاء کی نماز میں انشاءاللہ اعلان کروں گا, اور یہاں حاضر آ کے 10 لوگ بھی ہوگا تو میرے لیے کافی ہوگا. پھر تفصیل وار سناؤں گا کہ قربانی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی ابراہیم کی. ہم اور دنیا بھر کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں اور تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں, جسے تشہد کہا گیا, جب ہم اس میں بیٹھتے ہیں قاعدے میں, معاف کرنا, قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھ کر ہم جو تو پڑھتے ہیں تحیات, اور تحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم. اس قربانی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پھر آنے والے ماہ محرم میں جو روح حسینی سے جو تو وعدہ لیا تھا عالم کانفرنس میں, روحوں کی دنیا میں جو وعدہ لیا گیا تھا, وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے نواسہ رسول, جگر گوشے بطور نظر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, جو ان کے جو تو فرزند تھے امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو وعدہ کیا تھا روح کی دنیا میں, الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صبر و رضا کا درس دینے کے لیے یہ حسین اعظم جو تو میدان کربلا میں جو تو جام شہادت نوش فرمائے. اور وہ جام شہادت نوش ہوئی, دوسری قربانی جب پیش ہوئی, اصل میں پہلی قربانی ظاہری طور پر دوسری قربانی حضرت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, لیکن یہ قربانی تو جنت الفردوس میں عالم ارواح میں ہو چکی تھی, وعدہ ہو چکا تھا. تو امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کربلا کے دھرتی پر جو قربانی پیش کی اپنے دادے امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, اس ادھوری قربانی کو کربلا کے دھرتی پر اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں دے کر مکمل کر دیا. یہ حقیقت ہے مسلمانوں کی. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. اصل میں ماہ محرم کی قربانی کو ہم نے خوب یاد کرنا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے جو تو ختم کر دوں گا. اطہار کا جو مقام ہے, مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد اور آل رسول جسے کہا گیا ہے, ان کا جو مقام ہے, حسنین کریمین کی اولاد کا, اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے مسلمانوں, ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, آپ کا دور حکومت ہے, امیر المومنین ہے, دوسرے خلیفہ ہے مسلمانوں کے, اور جنگ میں جو مال ہاتھ آیا تھا وہ مال غنیمت جو تو اپنے جو تو مجاہدوں کو تقسیم کر رہے. آج سب برابری کی بات کر رہے ہیں. جہاں برابری کی بات کرو گے قسم خدا کی ختم ہو جاؤ گے, یاد رکھنا. اور اس کی وجہ یہی ہے آج مسلمان جو کمزور ہو گیا ہے. سبق لو اس فاروق اعظم سے
کہ جو دنیا کی جو تو 3 حصے زمین پر جو تو جس کی جو تو حکومت تھی، سب سے زیادہ حکم بڑی زمین کا جو تو حکومت کردہ اگر کوئی جو تو شہنشاہ گزرا تو وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کر رہے ہیں مجاہدین میں، مجاہدین اسلام میں جو مال جو تو فوج میں جو آیا تھا وہ مال تقسیم کر رہے ہیں، اتنے میں حسنین کریمین دربار میں حاضر ہوتے۔ اب وہ دربار کون سا؟ کوئی قلعہ تھا، کوئی قالین بچھا ہوا تھا، کوئی تخت و تاج لگا ہوا تھا؟ نہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوروں کی چٹائیوں سے مسجد نبوی ڈھکی ہوئی ہے، وہاں پہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آتے اور عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، ہمارا حصہ ذرا غور طلب ہو، ہم آپس میں برابری کی جو بات کرتے ہیں، ارے جو فاروق اعظم عمر بن خطاب نے نہیں کیا، جو عشرہ مبشرہ کے جو تو صحابیوں میں ہیں، 10 صحابیوں میں جو تو دوسرے نمبر کے صحابی ہے جسے جنت الفردوس کی بشارت دی گئی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جسے جیتے جی کعب شریعت نے، جنت کے مالک و مختار نے جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ شہزادو، اے علی رسول، اے علی مرتضیٰ کے نور نظر، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، میں گھر پر پہنچا دیتا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، مجاہدین اسلام ایک دوسرے کو دیکھ رہے، چند صحابہ بھی تھے، کچھ مجاہدین بھی تھے، تابعین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ مثال کے طور پر کہ مجاہدین اسلام کو ایک دینار دیا گیا، مثال دے رہا ہوں، مجاہدین اسلام کو ایک دینار دیا گیا، جو جنگ میں موجود تھے، غور کیجیے، ایک دینار دیا گیا جو جنگ میں موجود تھے۔ اور جب حسنین کریمین تشریف لائے، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ شہزادو، میں خود حاضر آتا، اے مخدوم زادو، میں خود حاضر آ جاتا اور آپ کا جو ہدیہ تھا وہ پیش کر دیتا۔ خیر اب آپ آئی ہیں تو فاروق اعظم نے کیا کیا کہ 2 دینار حسنین کریمین کو پیش کیے۔ کتنے؟ 2 دینار پیش کیے۔ مثال دے رہا ہوں، ورنہ کوئی حدیث پوچھ لے گا یا روایت پوچھ لے گا کہ یہ کہاں ہے، کہ تو روایتوں میں اس کا درج نہیں، دوگنا دیا۔ کیا کیا؟ دوگنا دیا۔ تو میں آپ کی سمجھنے کے لیے 1 دینار اور 2 دینار کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، 2 دینار عطا کی۔ اب صحابہ اور تابعین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ایک صحابی رسول نے سوال کر دیا۔ کس سے سوال کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے، یعنی عمر کے صاحبزادے سے، کان میں سوال کیا۔ اے عبداللہ، امام حسن وہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ میں بھی حاضر نہیں تھے، میدان میں حاضر نہیں تھے، نہ تلوار تھی، نہ بھالا تھا، نہ گھوڑا تھا، نہ گاڑی تھی، نہ میدان میں تھے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1 دینار عطا کیا اور ہم سے زائد جو تو حسنین کریمین کو 2 دینار عطا کیے۔ یہ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ کان میں سرگوشی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد بزرگوار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بابا جان، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے حسنین کریمین کو جو تو ہمارے سے زیادہ عطا کر دیا، ہمیں 1 دینار عطا کیے اور انہیں 2 دینار عطا کر دیے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، خبردار، یہ تیری زبان کے الفاظ ہے، تجھے پتا ہے کہ حسنین کریمین کون ہے، تجھے پتا ہے حسنین کریمین کا جو تو بابا علی ہے، تجھے پتا ہے حسنین کریمین کی ماں فاطمہ ہے، تجھے پتا ہے حسنین
کریمین کا نانا محمد رسول اللہ ہے. تجھے پتا ہے تو ان کی برابری کی بات کر رہا ہے. تیرا باپ تو ان کے نانا کا غلام ہے. تیرا باپ جو تو حسنین کریمین کا غلام ہے. تیرا باپ علی مرتضیٰ کا غلام ہے. اور تو برابری کی بات کرتا ہے کہ ہم ان کے برابری میں آ جائے. خبردار. حضرت عبداللہ بن عمر جو تو توبہ کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بابا جان غلطی کی معافی چاہتا ہوں, غلطی ہو گئی, ہم کبھی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے. تب جو تو 3 مربع میل زمین پر جو تو دنیا کی حکومت کی عمر فاروق اعظم نے اہل بیت اطہار کی محبت کے صدقے میں. مسلمانوں یہ ماہ مبارک اسلام کو بچانے والا مبارک مہینہ ہے جس کے صدقے میں تم نمازیں پڑھ رہے ہو. اور جن نمازوں کا ڈھونگ رچا کر اہل بیت اطہار اور اولیاء اکرام کے دیوانے, اہل بیت اطہار کے دیوانے مسلمانوں کو تم جو تو پریشان کر رہے ہو. مسلمانوں یہ سب کے سب صدقہ اہل بیت اطہار کا اور حسنین کریمین کا ہے. ورنہ نہ اذان صبح ہوتی نہ اذان شام ہوتی. یہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ اور بچا لیا اسلام کو. اب تمہاری نمازوں پر ناز کر رہے ہو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں. میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے ڈالا ہوا ہے, دیکھنا بیٹا. سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں. نہیں آئے گا سمجھ میں حرم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ, کعبہ. اور حرم کعبہ میں ایک مقام ہے حتیم. حتیم میں بھی اگر وہ سجدہ کر رہا ہے, حتیم میں نماز کر پڑھ رہا ہے, ارے مسجد کی بات تو الگ رہی. درگاہ والی مسجد چکلمبا شریف میں اگر نماز ادا کرتے کرتے مر گیا اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھا تو قسم خدا کی وہ جنتی ہو نہیں سکتا. یہ تو یہ مسجد کی بات ہے. ارے حتیم کعبہ میں بھی اگر وہ جو تو سجدے میں مر جاتا ہے تو شاعر فرماتا ہے کہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں. سجدوں میں مرے یا حرم میں مر جائے. سادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی. سادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی. تو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد اور آل رسول یعنی فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نور نظر قیامت تک آنے والی اہل بیت اطہار سے تمہیں محبت کرنی ہے مسلمانوں. ورنہ اشارہ جب تک علی کا نہیں ہوگا نا, جب تک جنت میں نہیں جا پاؤ گے. یاد رکھنا. تو اصل میں ہم وہ جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتے اور جھمیلا کرنا بھی نہیں چاہتے نا دلی میں, ہے نا. سیدھے سادھے چلے جانا چاہتے ہیں. سیدھے سادھے چلے جاؤ. سیدھے سادھے تو وہ بھی دفن ہے جو 22,000 تھے کربلا کی دھرتی پر, جنہوں نے حسین اعظم, شہید اعظم, لخت جگر مرتضیٰ, لخت نور نظر فاطمہ کے لاش پر 22,000 کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے, لاش مبارک. وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے نا. ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں. تو تمہاری یہ جو قربانی پیش ہوئی اللہ کی بارگاہ میں, جو 10 ذی الحجہ کو پیش ہوئی, اسے مکمل حسین اعظم نے کربلا کی دھرتی پر کیا اور اللہ کو راضی کر دیا کہ الہ العالمین میرے دادا امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جو تیری بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی, تجھے وہ ادا پسند آئی, تو نے دمبا حاضر کر دیا. تو لے الہ العالمین اب یہاں دمبے کی ضرورت نہیں ہے, سر حسین حاضر ہے اسلام کو بچانے کے لیے. تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کی یہ ماہ محرم ہم مسلمانوں کے لیے اسلام کا ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے. اسلام کو زندگی دینے والا ماہ مبارک ہے. اہل بیت اطہار کی جو امتحان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اہل بیت اطہار کامیاب ہوئے اور اسلام کے سفینے کو جو تو بخوبی جو تو اسے جو تو پار لگا دی. خدا کی راہ میں گردن کٹائی جاتی ہے اور غریب قوم کی بگڑی بنائی جاتی ہے. یہ کیا غضب ہے کہ سر رکھ دیا سر خنجر, اٹھو حسین, زمین تھر تھرائی جاتی ہے. یہ حسین اعظم نے جو سجدہ کیا تھا کربلا کی دھرتی پر مسلمانوں, یہ تمہارے سجدے بچانے کے لیے, جنت کے لیے نہیں کیا تھا. اگر کوئی بولتا نا جنت مل جائیں گی, ارے 8 اور 10 سال کی عمر میں اعلان رسالت ہو چکا تھا. مسجد نبوی کے ممبر سے ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے بھی ہم ممبر رسول کہتے ہیں, وہ بھی ممبر رسول تھا. اس ممبر رسول سے آقا دو جہاں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ یہ دونوں شہزادے دونوں بازو بیٹھے ہوئے تھے، دونوں دو زانوئے مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایک 8 سال کا تھا، ایک 10 سال کا تھا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز پڑھ کے جنت کا اگر خواب دیکھ رہے ہو اور اہل بیت اطہار کو ٹھکرا رہے ہو تو قسم خدا کی یہ ساری مصیبتیں، یہ سب کی سب جو مصیبتیں آ رہی ہے دنیا میں، مسلمانوں یاد رکھو اہل بیت اطہار کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنین کریمین کے صدقے اور طفیل نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تماموں کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو پوری فرما۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن، آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔